وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے ایوان بالا میں واضح کر دیا ہے کہ حکومت اوگرا کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز پر فی الحال عمل نہیں کر رہی۔ وفاقی وزیر نے ایوان کو بتایا کہ اس وقت ملک میں 3200 ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیدا ہو رہی ہے، جس میں سے 700 ایم ایم سی ایف ڈی کنوؤں سے براہ راست پاور پلانٹس کو جاتی ہے۔ مناسب وقت پر گیس کی قیمت بڑھانی پڑے گی۔ جو ایس این جی پی ایل کے حوالے سے جو پروفائلنگ کی گئی ہے وہ پنجاب میں کی گئی ہے اور خیبر پختونخوا میں بہت کم پروفائلنگ کی گئی یا نہیں کی گئی۔ زیادہ تر ان تمام سردی کے مہینوں میں تمام گیس جتنی ضرورت پڑتی رہی ہے اتنی گیس سینیٹر دنیش کمار نے معاملہ اٹھایا کہ ملک میں ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے، وزیر خزانہ وضاحت کریں، جس پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے اسٹیٹ بینک سے رپورٹ طلب کر لی۔ ایکسچینج ریٹ دیکھتا ہوں تو وہ بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو اتھارٹی دیتی ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ سے خرید لیں اور وہ بھی بلیک مارکیٹ میں۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں تاخیر کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا 36 گھنٹے تاخیر کے بعد نتائج دیے گئے، کراچی کے نتائج کو تبدیل کیا گیا، جس پر سینیٹر روبینہ خالد نے جواب دیا اگر دھاندلی ہوتی تو جماعت اسلامی 86 سیٹیں نہ لیتی۔ اب الزامات کی بجائے کراچی کے عوام کی بہتری پر کام کیا جائے۔ واویلا اگر کریں تو اور پارٹیاں کریں، کیونکہ ان کا نہ وہاں کوئی اس وقت ایم این اے جیتا ہوا ہے نہ ایم پی اے جیتا ہوا ہے۔ 86 سیٹیں جو انہوں نے لی ہیں تو اگر دھاندلی ہوئی ہوتی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ 86 پھر کیسے لی ہیں، یہ بھی ایک بڑا کویسچن مارک ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو مفرور کہنے پر سینیٹر سعدیہ عباسی اور اپوزیشن لیڈر میں نوک جھوک ہوئی۔ چیئرمین سینیٹ نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ ایوان کی کارروائی جمعہ 10:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔